ایک دعا ہے ہم وہ پڑھ لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے سمجھنے میں بڑی سہولت اور آسانی ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ آپ بھی ساتھ میں دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے اور اس سورت میں 7 آیتیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ مکیہ اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں جانیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید کی بنیادی جو سورت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی احادیث میں کتنی زیادہ اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اور بعض چیزیں ابتدائی ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں ایک بار سمجھ لیں گے تو ہر صورت میں ہم کو یہ فائدہ پہنچائے گی۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، سورہ کے لفظی معنی بلندی یا منزل کے ہیں۔ جیسے کوئی اونچی جگہ ہوتی ہے تو سورت کے لفظی معنی بلندی یا منزل کے آتے ہیں، لہذا ہر سورت بلند مرتبہ اور مقام اپنے اندر رکھتی ہے، اس وجہ سے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور سورت کے ایک معنی فصیل یعنی شہر پناہ کے بھی آتے ہیں، یعنی قرآنی صورتوں کو سورت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بارڈر ہوتا ہے وہ پورے شہر کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید اپنی صورت میں پائے جانے والے مضامین کی اوپر جو صورت لکھا ہوتا ہے وہ اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الفاتحہ یعنی سورۃ الفاتحہ۔ الفاتحہ کے لفظی معنی ہے ابتدا کرنے والی یعنی اسٹارٹ کرنے والی۔ تو قرآن مجید کی اس پہلی سورت کو بھی فاتحہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ قرآن کا دیباچہ ہے، یعنی گویا یہ قرآن مجید کا اسٹارٹنگ ہے۔ جس چیز سے آغاز اور افتتاح ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس کو فاتحہ کہتے ہیں، عربی زبان میں فاتحہ کہتے ہیں کسی بھی اسٹارٹنگ میں جو چیز آتی ہے۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا آغاز اسی مبارک اور جامع سورت سے ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، یعنی ابتدا میں جیسے تعارف آتا ہے اس طریقے سے قرآن مجید کا یہ دیباچہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت یہی لکھی گئی، ہم نے سنا ہے ان مراحل کو جب قرآن مجید محفوظ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لکھا گیا، اسی لیے بھی اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر نماز میں بھی جو نماز شروع ہوتی ہے اسی سورت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔
فاتحہ کا ایک نام تو وہ ہے جو مشہور ہے، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، بعض علماء نے 20 نام شمار کیے، بعض محققین نے 25 نام شمار کیے، اور علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے 12 نام ذکر فرمائے، جن میں سے چند مشہور نام ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ ایک نام یہ ہے ام الکتاب، یعنی کتاب کی ماں، ام کہتے ہیں عربی میں ماں کو، اور ایک معنی ام کا جڑ بھی آتا ہے یعنی بنیاد، تو ام الکتاب کا معنی کتاب کی بنیاد۔ اور یہاں پر الکتاب سے مراد، ہم نے سب سے پہلا جو ہمارا درس ہوا تھا قرآن کے اسماء کے عنوان سے، یاد ہے بھائی؟ بھول گئے کہ قرآن کے 4 نام ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سنا تھا القرآن، الکتاب، تو اس کے اندر الفرقان دوسرا نام ہے الکتاب، تو الکتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ تو یہاں پر بھی الکتاب سے ام الکتاب میں قرآن مجید کی جڑ مراد ہے۔ کس طور پر جڑ؟ کہ قرآن مجید میں جتنے مضامین ہیں ان تمام مضامین کی بنیاد سورہ فاتحہ، پوری جتنے قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ ہے گویا وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے ام الکتاب سورہ رعد آیت نمبر 39 میں اللہ نے اس سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا ہے۔ ایک نام سورہ فاتحہ کا معلوم ہو گیا۔ ایک اور نام ہے سبع مثانی۔ سبع مثانی یہ سورہ حجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمایا۔ سبع مثانی یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ کیا معنی دہرائے جانے کا؟ جیسے ہم دہراتے ہیں، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، کتنی مرتبہ دہرائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ 7 آیات جو دہرائی جاتی ہے اللہ نے قرآن میں اس کا نام سبع مثانی رکھا ہے۔ تو 2 نام ہو گئے۔ ایک اور نام ہے اس کے علاوہ کنز ہے، یعنی خزانہ، کنز کے معنی وافی کے معنی یعنی پوری ہونے والی ضرورت، انسانی زندگی میں ہدایات کی جو ضروریات ہے اس کو پوری کرنے والی۔ ایسے ہی الحمد ایک نام ہے، الصلاۃ ایک نام ہے، کافی ایک نام ہے، سورہ شفا بھی ایک نام ہے، سورہ رقیہ بھی ایک نام ہے، یعنی یہ کئی نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اور سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے پہلی سورت ہے۔ اب ہمیں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے وحی کی ضرورت کیوں اس عنوان کے تحت میں یہ بات سنی تھی کہ سب سے پہلی جو آیات ہے نزول کے اعتبار سے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، مکمل سورت نازل نہیں ہوئی تھی، اور سورہ فاتحہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی ایک ساتھ ایک سورت اللہ نے نازل فرما دی۔ ورنہ دوسری سورتوں میں ایسا نہیں ہوا، کچھ آیات نازل ہوئی پھر بعد میں نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر اکٹھی پوری کی پوری نازل کی گئی۔ اسی طرح ہم نے ابھی پڑھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ، یعنی سورہ فاتحہ کیا معنی بھائی؟ مکی ہے۔ ہم نے مکی اور مدنی آیات کی پہچان کے اس چیپٹر میں ان باتوں کو سنا تھا کہ مکی آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مدنی آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مکی آیات کا مطلب وہ آیات اور قرآن کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوا، اور مدنی آیات سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ کی مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ مکے میں نازل ہونے والی آیات کو مکی نہیں کہیں گے، مدینے میں نازل ہونے والی آیات کو مدنی نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کے مکی زمانے میں جو آیات نازل ہوئی اس کو مکی کہیں گے، اور جو آیات آپ کے مدینے کے زمانے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہیں گے۔ یا بھئی یہ آواز کدھر تھوڑی کم کر دیجیے۔
جی تو سورہ فاتحہ مکی ہے. سورہ فاتحہ کے مکی ہونے میں مختلف روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ سورہ فاتحہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورۃ الحجر کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مکۃ المکرمہ میں سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. وہ اس لیے کہ سورۃ الحجر مکی ہے بالاتفاق، یعنی جو سورۃ الحجر ہے یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہے وہ عطا کی ہے. جب مکے میں فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب سورہ حجر سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہو چکا ہے، اسی لیے تو اللہ یہ بات فرما رہے ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ سورہ فاتحہ مکی ہے. سورہ فاتحہ کا نزول مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے. بعض آیتوں میں بعض روایات میں سورہ فاتحہ مدنی ہے، یہ بات بھی موجود ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. تو اب دونوں کے درمیان کیسے ہم تطبیق دیں گے، دونوں کو کیسے ہم جوڑیں گے؟ تو علماء نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی اور جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی، دونوں کی بات صحیح ہے. اس لیے کہ یہ وہ ایک واحد صورت ہے جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں اور پھر ایک مرتبہ مدینے میں بھی نازل ہوئی. اور ہم نے اس سے پہلے علوم قرآن کی جو ہم نے بحث تفصیل سے سنی ہے اس میں یہ بات بھی ہم جان چکے ہیں کہ بعض آیات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار سے زائد مرتبہ بھی نازل فرمایا کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ اس اعتبار سے 2 مرتبہ نازل کی گئی ہے، اور 2 مرتبہ نازل ہونے سے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ایک سورت کو 2 مرتبہ نازل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس سورت کا بہت مقام ہے، بہت اہمیت والی سورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ نازل فرمانے کا اہتمام کیا ہے. پھر ہم یہاں پر ہر سورت کے بارے میں دیکھیں گے. سورۃ الفاتحہ مکیہ. اب آگے لکھا ہوا آیاتھا 7 اس کی آیتیں ہیں. رکوعہا 1 اس کا رکوع ہے. تو سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، 125 کلمات ہیں، 113 حروف ہیں. تو اب یہاں جو آیاتھا 7 لکھا ہوا ہے اس کی بھی دلیل حدیث میں ملتی ہے. اس بات پر امت کا اجماع ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسجد میں تھے تو آپ نے فرمایا میں آج تمہیں قرآن مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. اور پھر کچھ دیر بعد اللہ کے نبی مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا میں آپ کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ الحمدللہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کی سورت ہے اور یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. تو یہ معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بھی قرآن مجید کی ہونا یہ حدیث رسول سے ثابت ہے. تو یہ 7 آیات والی جو سورت ہے بہت زیادہ اہمیت والی، بہت زیادہ فضائل والی. اس کے اتنے فضائل علماء نے کتابوں میں نقل کیے ہیں کہ اگر ان تمام فضائل کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی اور جو علماء نے اس کے بعد اس کی حدیثوں کی تشریحیں لکھی ہے، اگر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو بہت بڑی ضخیم کتاب، بہت زیادہ موٹی اور بہت زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب صرف سورہ فاتحہ کے فضائل میں لکھی جائے گی. اتنی زیادہ سورہ فاتحہ کی فضیلت خود قرآن سے ثابت ہے، خود احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک حیثیت سے قرآن کا متن ہے.
اور پورا قرآن اس کی شرح ہے. یعنی قرآن مجید میں جو کچھ ہے 6666 آیات میں، 114 سورتوں میں، 540 رکوع میں جو کچھ ہے قرآن مجید میں، وہ سب کا سب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ گویا اس اعتبار سے کہ سمجھیں آپ اجمال ہے، یعنی خلاصہ ہے، بالکل شارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو سورہ فاتحہ میں سمجھ دیا. اب جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے سمجھیں کہ گویا اس نے پورے قرآن کے مقصد کو سمجھ لیا ہے. یعنی پورے قرآن میں جو کچھ اللہ نے دعوت دی ہے، جو کچھ اللہ نے موضوع، جو کچھ اللہ کا کانسیپٹ ہے، وہ سارا کا سارا گویا وہ سمجھ جائے گا جو سورہ فاتحہ کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ میں پڑھے. اتنی زیادہ اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی. اب چنانچہ غور کریں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا. اس سورت میں اللہ اور بندے کے رشتے کو واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ کیا ہے. اگر بندہ عاجز ہے تو اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اگر بندہ ایسا ہے کہ اس کو حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو خدا اس کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے. اگر بندہ ضرورت کا طلبگار ہے تو خدا اس کی ضرورت کو دینے والا ہے. اگر دنیا کسی رب کریم کی محتاج ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس دنیا کا پالنہار اور رب ذوالجلال ہے. خود دنیا کی آخرت کی ہر وہ نعمت جو انسان کی ضرورت ہے اللہ اس کا عطا کرنے والا ہے. قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا حاصل اور بنیاد اور مقصد یہی ہے کہ بندے کا رشتہ اس کے رب سے جڑ جائے، مخلوق کا رشتہ اس کے خالق سے جڑ جائے، ساجد کا رشتہ مسجود سے جڑ جائے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انسان بالکل اپنے آپ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ ہے کیسا. اللہ کی شان ربوبیت اتنی بڑی، اللہ کی شان رحیمی اتنی بڑی، اللہ کی صفت رحمانی اتنی بڑی، اور اللہ کی ایسی بادشاہت اور ایسی سلطنت، اس سب کچھ جب انسان کے سامنے آئے گا تو انسان کا نفس رب کریم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. یہ خصوصیت ہے سورہ فاتحہ کی. اور پروردگار عالم نے پوری سورہ فاتحہ کو اگر ہم غور سے پڑھ کر سورہ فاتحہ پر اگر صبح سے شام تک بیٹھ کر بھی نظر ڈالتے چلے جائیں تو ایک ایک موتی نکلتے چلے جائیں گے کہ اس صورت میں یہ ہے، اس صورت میں یہ ہے، اس صورت میں یہ ہے. علماء نے اتنے صفحات لکھ دیے ہیں کہ ان صفحات کو پڑھنے پر ایسا لگتا ہے کیا انہوں نے پوری زندگی صرف سورہ فاتحہ کی محنت پر لکھا ہے، صرف سورہ فاتحہ پر لکھنے میں اپنی پوری محنت لگا دی. اتنا لکھا ہے سورہ فاتحہ پر. اور آج سورہ فاتحہ صبح شام 5 دفعہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کچھ خبر نہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے. اللہ نے 5 نمازوں میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اور 5 دن بھر میں 50 رکعتیں پڑھے تو 50 رکعتوں میں 50 مرتبہ اسی سورت کو ریپیٹ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. بھائی غور کرنے کی بات ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں دن کی 10 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھو، باقی 10 رکعتوں میں سورہ فلق پڑھو، باقی 10 میں سورہ ناس پڑھو. چلو سب سے چھوٹی انا اعطینہ پڑھ لو. لیکن اللہ نے سورہ فاتحہ ہی پڑھنے پر کیوں امت مسلمہ کے سامنے یہ اصول بنا کر پیش کر دیا؟ کوئی تو کوئی خاص بات ہوئی. اور خاص بات میں اور آپ، میرے اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں تو ہر کوئی یہ سوچے گا کہ آپ کے حق میں جتنا میں اچھا سوچ سکتا ہوں اتنا کوئی اچھا نہیں سوچے گا. باپ کا یہ خیال ہے کہ بیٹے کے بارے میں جتنا میں اچھا سوچ سکتا ہوں کوئی نہیں سوچ سکتا. ماں سمجھ رہی ہے کہ اولاد کے بارے میں جتنا میں اچھا سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں سوچ سکتا. شوہر یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے بارے میں جتنا اچھا سوچ سکتا ہوں اتنا کوئی اچھا نہیں سوچ سکتا. اور ماں باپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی اولاد کے فیوچر کے فیصلوں کے بارے میں جتنا اچھا سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں سوچ سکتا. تو ذرا سوچ کے تو دیکھیں کہ وہ رب جس نے ہم سب کو بنایا وہ ہمارے بارے میں جتنا اچھا سوچ سکتا ہے کیا کوئی اور سوچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. تو اللہ نے سورہ فاتحہ کو بار بار اپنے بندوں کی زبان پر ریپیٹ کیوں کروایا کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر جو حقائق ہے، اس کے اندر جو موتیاں چھپی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کے
قرآن کو پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے، وہ جان لے کہ اس سورت میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ سورت کو جتنا پڑھے گا تو اس کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس سورت میں جب کوئی شارٹ کٹ میں کوئی جملہ پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب اس کو ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز، صراط مستقیم کیا بلا ہے، آخر what is the meaning of صراط مستقیم۔ اب جب اس میننگ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو اسے قرآن مجید پڑھنا پڑے گا۔ اور گویا یہ سورہ فاتحہ اللہ کی طرف بندے کا ایک سوال ہے، اے میرے مولا میں راہ ہدایت کا طلبگار ہوں، میں سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دے میرے مالک کہ میں سیدھا راستہ کیسے پاؤں۔ تو گویا اللہ اپنے بندے سے یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے تو سارا قرآن پڑھ لے، تیرے سوال کا جواب اس قرآن میں موجود ہے، سارا کا سارا تو قرآن پڑھ لے، اس میں سب موجود ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ بندے کا سوال ہے اور مولا کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے کہ ایک طالب حق جو ہوتا ہے، حق کا طلبگار جسے حق کی تلاش ہے، اللہ کی پہچان کا جذبہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں، اپنے رب کو جانوں، اب مجھے میرے پیدا کرنے والے کی پہچان ہو، میرے حق میں میرے لیے اتنی اچھی آنکھ بنانے والا کیسا ہوگا، میرے لیے میرے جسم کے پارٹس کو بغیر کسی نقص اور عیب کے بنانے والا کیسا ہوگا، میرا رب کی شان کیا ہوگی، میرے رب کا مقام کیا ہوگا، میرے رب کا مرتبہ کیا ہوگا، میرے رب کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی قدرت کیا ہوگی۔ جب یہ ڈھونڈتا ہے اور صراط مستقیم کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو گویا یہ ایک دعا ہے۔ اللہ قرآن میں اس دعا کو بندے کو سکھا رہے ہیں، اے میرے بندے اگر تو حق کا طلبگار ہے، اگر تو سچائی کا طلبگار ہے، اگر تو ہدایت کا طلبگار ہے، تو بس صبح شام میرے سامنے اپنی دعا زبان پر دعا کے نغموں کو جاری رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے میرے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو پھر اللہ اپنے بندے کے جواب میں اس دعا کو قبول کیوں کرے گا، صراط الذین انعمت علیہم، پھر پورا قرآن اس صراط اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے ایک کشمکش بیان کر دی، حق اور باطل کی، کفر اور ایمان کی، اور نیک اور بروں کی سب کی کشمکش اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ دیکھ میرے بندے تو ہدایت کا طلبگار ہے، تو دیکھ ہدایت یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، گمراہ ایسے ہوتے ہیں، نیک بننا چاہتا ہے دیکھ نیکوں کی یہ صفات ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہے بروں کی یہ صفات ہے، اچھا بننا چاہتا ہے تو اچھوں کی یہ عادتیں ہیں، برائی سے بچنا چاہتا ہے تو یہ بروں کی خصلتیں ہیں۔ اللہ نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان فرما دی۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے گویا یہ پورے قرآن مجید کی تشریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو مخاطب ہو رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر بہت ساری احادیث موجود ہے کتابوں میں، لیکن ان تمام احادیث کے علاوہ اس سورت کی فضیلت و عظمت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سورت کو ہر نماز کا بلکہ ہر رکعت کا جز بنا دیا گیا ہے کہ بھئی ہم غور کر کے دیکھیں کہ وہ اللہ اور وہ اللہ کا دین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے کی کامیابی اور کامرانی اس بات میں ہے کہ ترک ما لا یعنی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ ایمان والے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضروری چیز میں ہی مصروف کرے گا، اور ضروری بھی ایسی ضروری جو اللہ کے یہاں امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب سوچیں کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو کتنا مصروف رکھ دیا۔ جو بندے مومن روزانہ 50 رکعت پڑھتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 4 رکعت، 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعتیں، اور اسی طرح عشاء کی 17 رکعتیں، پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، عوامل بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، تو گویا وہ روزانہ اللہ کے سامنے 50 دفعہ اقرار کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں موجود ہر فیصلے سے کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں اس طرح بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ سورۃ الصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ جو میرا بندہ میرے لیے سلام پڑھتا
سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، کسی سورت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ڈیوائڈ ہے، آدھی سورت میرے بندے کے لیے، آدھی سورت میرے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے بلکہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ جو ذات جو رحمان ہے جو رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بندے نے سچ کہا کہ روز جزا کا اللہ ہی کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں یہ بات ملتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ آدھی آیت تو میرے متعلق ہے اور آدھی آیت میرے بندے سے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، یہ میرے بندے سے متعلق ہے۔ بندہ کہتا ہے عہد ہے، وعدہ ہے، پرومس ہے اللہ سے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی پرستش کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اللہ سے دعا کرنا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے میرے مالک ہم آپ ہی کی مدد کے طرفدار ہیں۔ تو یہ ایک آیت اللہ اور بندے دونوں کے درمیان مشترک ہے، آدھی رب سے متعلق آدھی بندے سے متعلق۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی جو 3 آیتیں ہیں یہ میرے بندے کے حق میں ہے، بندے کے لیے بندے کے حق میں دعا ہے۔ بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم کو سیدھا راستہ بتا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جو مغضوب ہے نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہے۔ تو یہ 3 آیتیں بندے سے متعلق ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ دعا ہے اور میرے بندے کے حق میں یہ دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ حدیث سے سورہ فاتحہ کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی طرح اور مختلف طریقے سے سورہ فاتحہ کی فضیلتیں ثابت ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو جس کو سانپ نے کاٹا تھا وہ شفایاب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو سعید تم کو کیسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ رقیہ کے معنی پھونکنے کو، جھاڑ پھونک جو کس کو کہتے ہیں نا، تو پھونک کے اگر کوئی چیز پڑھ کر پھونک دی جاتی ہے تو اس سورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے میرا صحابی تمہیں کیسے معلوم کہ اس سورت میں یہ بھی خاصیت ہے اگر کسی بیمار پر پڑھ کے پھونک دو تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے؟ یہ واقعہ ترمذی جلد ثانی میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرات صحابہ ایک جگہ سفر پر جاتے ہیں، بڑا تفصیل واقعہ ہے تو وہاں پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کسی کو سانپ نے کاٹا تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، لیکن صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر انہوں نے کہا حسن زن سے کہ بھئی کچھ پڑھ دیجیے، تو اللہ کے نبی کے صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مریض کو شفا ہو گئی۔ تو نبی نے کیا فرمایا، اس سورت کو سورت الرقیہ قرار دیا، یعنی ایسی سورت کہ اگر اس سورت کو کسی بھی مریض پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اسی لیے بہت سارے علماء یہی جب کوئی بیمار کسی کے پاس جاتا ہے کہ حضرت دعا پڑھ دیں، جب کوئی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر اکابرین کا یہ مزاج بھی رہا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا کرتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی مسئلہ بتا دیا کہ صرف اللہ والے اور علماء کے لیے نہیں بلکہ جو کوئی عام مسلمان اگر وہ بیمار ہو، اگر اس کے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، اگر اس کے اوپر کوئی مرض لائق ہو، ایسا مرض جو ختم نہیں ہوتا ہے، بس سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور اس باپ ہے بیٹے کے اوپر، بیٹا ہے باپ کے اوپر، اولاد ہے ماں کے اوپر، ماں ہے اولاد کے اوپر، جو کوئی مرض ہے سورہ فاتحہ میں ایسی شفا ہے جو کسی دوا میں نہیں۔ لوگ دوا میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، دارمی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے
روایت یہ کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے. یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ جس قسم کا بھی زہر ہو سورہ فاتحہ اگر پڑھ کے پھونک دیں گے تو وہ زہر کافور ہو جائے گا. حضرات صحابہ کے معمولات میں بھی بعض واقعات سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. جب بھی کوئی زندگی میں معاملہ میں چاہتا تھا سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے. تو آج ہمارے لیے کتنا اچھا موقع ہے جب ایسے دور میں جب انسانیت پریشان ہے, بیماریوں سے دوچار ہے, ہر کوئی ذہنی امراض میں مبتلا آئے دن ہوتے جا رہا ہے, الا ماشاءاللہ کوئی محفوظ ہو, تو سورہ فاتحہ کو اپنے لیے شفا کا خزانہ بنانا چاہیے. سورہ فاتحہ کو اپنے لیے صحت کا ٹیبلٹ بنانا چاہیے کہ جو کوئی حالت آ جائے تو بس سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ کی طرف. اور ایک تو سورہ فاتحہ اتنی فضائل کا حامل کہ اس میں کوئی بندہ پڑھے اور شفا نہ ملے یہ نہ ہو سکتا. اور اس کے علاوہ خود قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے, قرآن کی ہر آیت میں اثر ہے, ہر آیت میں اثر ہے. جو آیت کریمہ بھی پڑھ کر ہم اپنے آپ پر یا اپنے قریبی لوگوں پر اللہ کا نام لے کر اس کی برکت سے دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے. کتنے علماء نے یہ واقعات کو لکھا ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد دعا قبول ہونا ثابت ہے. اسی لیے جہاں پر ختم بخاری ہوتی ہے یا پھر ختم قرآن تکمیل قرآن کی محفلیں سجتی ہے تو ختم بخاری پر بھی دعا کی قبولیت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, اس کے اختتام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے. اور تکمیل قرآن کے سلسلے میں جہاں پر بھی تکمیل قرآن کی محفل ہوتی ہے خاص طور پر دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا جہاں پڑھا گیا ہے وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب کتنا ہر بندے کے لیے آسان ہے, ہر کسی کے پاس گویا پوری شفا کا اور پوری صحت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے باقی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے. بس قرآن پڑھے اور اپنے لیے شفا کے خزانے ڈھونڈتا پھرے. اسباب کی دنیا میں دوا بھی ضروری ہے لیکن ان دواؤں سے زیادہ تاثیر تو اللہ کے اس قرآن کے خزانے میں ہم کو ملے گی. بس یقین کی بات, یقین کی. کچھ لوگ جا رہے تھے ایک جگہ مقام پر تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کسی کا بچہ بڑا بیمار ہے, مرنے کے قریب آ گیا. تو اب ان کو پتا چلا تو سورہ فاتحہ پڑھی اور انہوں نے ان کے اوپر پڑھ کے پھونک دیا. ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیا پڑھ دیا, ہمیں نہیں پتا, اور تم ہمارے ساتھ رہتے ہو اور تمہیں اتنا اچھا ہنر آتا ہے پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں, بس سورہ فاتحہ پڑھ دی, اللہ نے شفا دی. اتنی زیادہ میرے دوستوں اور میری بہنوں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اسی لیے اس صورت کو ہر بچے کو, ہر بڑے کو, ہر لڑکی کو, ہر بوڑھے کو, ہر جوان کو, ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے. یاد تو ہوتی ہی ہے لیکن کیسی یاد ہے ہر ایک کو سوچنا بھی چاہیے کہ اس سورہ فاتحہ میں کیا مضامین ہیں. پورا قرآن 6666 آیتیں اس سورت میں سموئی ہوئی ہے. یہ ایک پیالہ ہے گویا, اس میں پوری قرآن سموئی ہوئی ہے. اور ہم کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن کا بیشتر حصہ یاد نہیں لیکن سورہ فاتحہ یاد ہے, سورہ فاتحہ اصغر یاد ہے. لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ میں کیا ہے, آج تک کتنے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ ڈالا اور خود ان کی زبان لاکھوں مرتبہ اس سورت کو پڑھ چکی ہے لیکن انہیں یہی خبر نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں کیا مانگ رہا ہوں. کتنی بڑی دولت میرے سینے میں موجود ہے. ایک آدمی ہے کہ اس کے یہاں بہت خزانہ ہے, خود اس کو نہیں پتا ہو تو سوچئے اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں. کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے یہاں تو زمین میں خزانہ چھپا ہوا ہے تو کتنا پریشان ہو جائے گا. میرے گھر میں خزانہ مجھے نہیں پتا تھا, لاکھوں روپے لگا کر میں نے تعمیر کیا, توڑ دو سب, خزانہ مل جائے گا, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. آج مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں موجود اس خزانے کو محسوس کرے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں اللہ نے ہم کو عطا کی. یہ بہت بڑا خزانہ ہے دوستو. اسی لیے بعض صحابہ میں اور خاص طور پہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات منقول ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو اساس القرآن کہتے تھے. یعنی قرآن کی جڑ, قرآن کی جڑ اور بنیاد. جیسے کسی بھی چیز کی جڑ ہوتی ہے, درخت کی جڑ ہوتی ہے, زمین کی جڑ ہوتی ہے, تو قرآن کی جڑ کہا کرتے تھے سورہ فاتحہ. کیوں؟ سورہ فاتحہ کو جو پالے گا گویا اس نے پورے قرآن مجید کے مضامین کو پا لیا. قرآن مجید کے مضامین کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے, خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا. جو سورہ فاتحہ میں ہے پورا قرآن اسی کے ارد گرد گھومتا ہے.
ہم کو وہی باتیں ملے گی جو سورہ فاتحہ میں موجود ہے. کہیں رب کی تعریف ہے، اللہ کی صفات ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، صراط مستقیم کی شکلیں بیان کی گئی ہے، اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کا تذکرہ ہے، جو مغضوب ہے ان کا تذکرہ ہے، جو ظالمین ہے ان کا تذکرہ ہے. کیا ہے پورے قرآن میں؟ کہیں مشرکوں کا تذکرہ، کہیں کافروں کا تذکرہ، کہیں مومنوں کا تذکرہ، کہیں نبی کو جھٹلانے والوں کا، کہیں نبی کے ماننے والوں کا، کہیں قیامت کے قیام کا، کہیں آخرت کے ثابت کرنے کا، کہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ، کہیں جنت کی نعمتیں، کہیں جہنم کے عذاب. سب کچھ قرآن میں کیا ہے؟ وہی جو سورہ فاتحہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ بھئی منعمین نیک لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو ان کو جو انعامات ملیں گے اس کا تذکرہ ہے، اور تذکرے کے ضمن میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور جو مغضوب ہیں، جو ظالمین ہیں، جو گمراہ ہیں، جب ان کا تذکرہ ہے تو ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے، اس کے ضمن میں جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے خوفناک عذاب کا تذکرہ ہے. اسی کے گرد سورہ فاتحہ کا جو مضامین ہیں یہ قرآن مجید گھومتی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور یہ فرمایا نہ خود قرآن میں کوئی دوسری سورت اس جیسی نازل. اب ہم اندازہ لگائیں، پورا توریت، پورا زبور، پوری انجیل، پوری 3 آسمانی کتابیں، اور خود پورا قرآن، پورا توریت، پوری زبور، پوری انجیل، پھر خود پوری قرآن مجید، یہ 4 ایک جگہ ہو جائے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان چاروں میں بھی وہ اللہ نے خصوصیات نہیں رکھی جو سورہ فاتحہ میں. جو بات سورہ فاتحہ میں ہے وہ نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور یہ تو تینوں میں ہے ہی نہیں، پورے قرآن میں بھی کہیں نہیں. اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے بڑی اور اہمیت کی کیا بات ہم بیان کریں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں. تو دوستوں اور بہنوں، یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اور یہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں جو خزانے چھپا کے رکھے ہیں، بس اللہ ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ، سورت کی تفسیر بیان کی گئی، فاتحہ کے معنی بیان کیے گئے، سورت کے مکی ہونے پر تفسیرہ کیا گیا، سورت کی 7 آیات پر تفسیرہ کیا گیا، پھر سورہ فاتحہ کے جو فضائل ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، اور حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم لوگ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغام، اللہ کا مقصد، دھیرے دھیرے اس کو سمجھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن مجید سے صحیح معنی میں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.